ہسٹری پارٹ 1 1707 سے لے کر 1947 تک کوئک ریویو دیکھتے ہیں۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر 1618 میں دودھ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شاہ جہان کے تیسرے بیٹے تھے۔ 1738 اور 39 کے درمیان فارس، جس کا موجودہ ایران کہتے ہیں، وہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ ان حملوں کی قیادت نادر شاہ کرتے ہیں۔ 1747 میں احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں کئی افغان حملوں میں سے پہلا حملہ ہوتا ہے۔ 1757 میں جنگ پلاسی ہوتی ہے۔ اس جنگ میں کمپنی فوج کی قیادت رابرٹ کلائیو کرتے ہیں، جبکہ بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ تھے۔ رابرٹ کلائیو نے سراج الدولہ کے اہم کمانڈر میر جعفر کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں اس جنگ میں فتح یاب ہوا۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی جنگ میں مراٹھا فوج کو تباہ کر دیا۔ یہ پانی پت کی تیسری لڑائی تھی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان لڑی گئی، جس میں بابر فتح یاب ہوا تھا۔ The India Act 1784 gave British government overall political authority۔ انڈیا ایکٹ نے برطانوی حکومت کو مجموعی طور پر سیاسی اختیار دیا۔ 1800 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستانی کپڑے کی برطانیہ کو برآمد پر پابندی لگا دی۔ 1857 میں برصغیر پاک و ہند میں برطانوی راج کے خلاف پرتشدد بغاوت ہوئی۔ اس پرتشدد بغاوت کو جنگ آزادی کا نام دیا گیا۔ اس جنگ آزادی میں مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف حصہ لیا تھا۔ 1873 میں ایسٹ انڈیا کمپنی تحلیل ہو گئی۔ یاد رہے 1600 میں ملکہ الزابتھ اول نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر دیا تھا اور یہ وہی کمپنی تھی جس کے توسط سے انگریزوں نے برصغیر میں اپنا راج قائم کیا تھا۔ تحریک علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ میں ایک کالج کی بنیاد رکھی۔ 1921 میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ 1876 کوئین وکٹوریہ بیکیم ایمپریس آف انڈیا۔ ملکہ وکٹوریہ ہندوستان کی مہارانی بن گئیں۔ 1885 انڈین نیشنل کانگریس فاؤنڈیڈ۔ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں ایک انگریز افسر او ایوم نے رکھی تھی۔ In 1899 لارڈ کرزن بیکیم وائسرائے آف انڈیا۔ 1899 میں لارڈ کرزن ہندوستان کا وائسرائے بن گیا۔ In 1900 ہندی گرانٹیڈ ایکول اسٹیٹس ود اردو۔ 1900 میں ہندی کو اردو کے برابر درجہ دیا گیا۔ In 1905 پارٹیشن آف بنگال۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوتی ہے۔ 1906 میں مسلمانوں کے ایک وفد سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا، جسے شملہ وفد کہتے ہیں۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں نواب وقار الملک کی صدارت ایک اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی۔ 1909 انڈین کونسل ایکٹ۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مورلے اور وائسرائے جنرل منٹو نے کچھ ریفارم پیش کی جن کو مورلے منٹو اصلاحات کہا جاتا ہے۔ یہ 1909 میں پیش کی گئیں۔ 1911 میں برطانوی کنگ جارج پنجم دہلی دربار پر حاضری دیتے ہیں اور 1911 میں ہی ہندوؤں کے پرزور احتجاج کے بعد بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی جاتی ہے۔ پارٹیشن آف بنگال ریووکڈ ان 1911۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کانگریس کے بھی رکن تھے، کیونکہ کانگریس کی جماعت مسلم لیگ سے پہلے قائم ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ 1916 دا لکھنؤ پیکٹ۔ معاہدہ لکھنؤ یہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہندوستانی آئین پر پہلا اور واحد معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے بعد قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جانے لگا۔ 1918 میں ایڈون مونٹیگو سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا اور لارڈ چیمسفورڈ وائسرائے آف انڈیا نے ایسے منصوبے پیش کیے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 بن گئے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کو مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارم بھی کہا جاتا ہے۔ 1919 میں ایک کالا قانون منظور کیا گیا جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں، جس کے تحت کسی شخص کو بغیر مقدمہ چلائے قید میں رکھا جا سکتا تھا۔ 1919 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ منظور کیا گیا۔
1919 میں ایک جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا جس میں 379 لوگ مارے گئے تھے۔ 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین کانگریس اور مسلم لیگ سے استعفیٰ دے دیا۔ 1920 اور 22 کے درمیان تحریک خلافت اور عدم تعاون کی تحریک چلی تھی۔ تحریک خلافت کے اہم رہنما مولانا محمد علی جوہر تھے۔ تحریک خلافت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، جبکہ برطانوی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک گاندھی نے چلائی تھی، اس میں مسلمانوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ 1928 میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو نے کچھ تجاویز پیش کی تھیں۔ ان تجاویز کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 1928 میں پیش کی گئی تھیں۔ 1929 میں نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو مارچ 1929 میں لکھے گئے تھے۔ یہ 14 نکات مسلمانوں کے حقوق کے ضامن تھے اور اس میں برصغیر کے مسلمانوں کی زبردست نمائندگی کی گئی تھی۔ 1930، 1931 اور 1932 میں لندن میں 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی۔ قائد اعظم نے پہلی 2 گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی جبکہ تیسری میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ Iqbal is described as the architect of Pakistan, gave presidential address to the Muslim League annual meeting in 1930 and called for separate Muslim state. علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے صدارتی خطاب کیا اور علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس خطبہ کو خطبہ الہ آباد بھی کہا جاتا ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور شائع کیا تھا۔ اس پمفلٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا نام پاکستان تجویز کیا تھا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ سے ہندوستان واپس آئے اور مارچ میں مسلم لیگ کے مستقل صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ Early in 1934, Mr. Jinnah returned to India and in March was sworn in as the permanent president of the All India Muslim League. اس کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کے منشور کو پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ Following the Simon Commission and Round Table Conferences, the British government passed the Government of India Act in 1935. سائمن کمیشن 27 اور گول میز کانفرنس کے بعد برطانوی حکومت نے 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا۔ 1936-37 میں برصغیر میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ کا چونکہ ابھی تک تنظیمی نیٹ ورک پھیلا نہیں تھا، اس لیے مسلم لیگ نے خراب نتائج حاصل کیے۔ کانگریس 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی تھی۔ 1939 سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹڈ۔ 3 ستمبر 1939 برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جس کو دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ 1945 تک جاری رہی۔ In October 1939 کانگریس پروویژنل منسٹر ریزائنڈ۔ اکتوبر 1939 میں کانگریس کے صوبائی وزراء مستعفی ہو گئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں سے 22 دسمبر 1939 کو کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر جشن منانے کا کہا۔ قائد اعظم نے اسے یوم نجات کا نام دیا۔ 22 دسمبر 1939 is called the Day of Deliverance. 23 March 1940 Muslim League passed resolution in Iqbal Park, Lahore, also known as Pakistan Resolution. 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے اقبال پارک لاہور میں قرارداد پاس کی جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ 1942 میں ایک اعلیٰ سطح کا مشن ہندوستان پہنچا جس کی قیادت سر اسٹیفورڈ کرپس نے کی، اس لیے اس کو کرپس مشن بھی کہا جاتا ہے۔ 1944 قائد اعظم اور گاندھی کی ملاقاتیں۔ 9 سے 27 ستمبر 1944 کے درمیان قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی 13 بار ملتے ہیں اور 21 خطوط کا تبادلہ کرتے ہیں۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ہوتی ہے۔ وائسرائے لارڈ ویول نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کو ایک ساتھ بلایا لیکن شملہ میں ہونے والی کانفرنس کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ 1945 اور 46 میں برصغیر میں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں۔ الیکشن میں اہم مسئلہ پاکستان تھا اور اس ایشو پر مسلم لیگ جیت گئی۔ مجموعی طور پر 500 مسلم لیگی اراکین مرکزی یا صوبائی مقننہ کے لیے منتخب ہوئے۔ 1946 کابینہ مشن۔ مارچ 1946 میں برطانوی کابینہ کے اراکین ہندوستان پہنچے۔ اس مشن کی سربراہی سر اسٹیفورڈ کرپس کر رہے تھے اور اس میں لارڈ پیٹرک لارنس بھی شامل تھے، اس لیے اس مشن کو کابینہ مشن بھی کہتے ہیں۔ یہ 1946 میں ہندوستان پہنچا تھا۔ 1947 آزادی ہند کا منصوبہ۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن آزادی کے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا۔
اس منصوبے کے تحت ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنا تھا۔ رمضان المبارک 27ویں شب کی مبارک ساتھیں تھی جب 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی ریاست پاکستان نمودار ہو گئی۔ کرنٹ افیئرز، جنرل نالج، پاک اسٹڈیز، ہسٹری، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو واچ کریں۔ لرننگ از اے جرنی دیٹ نیور اینڈز۔ بی ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔